میں آپ کو ایک مثال بڑی چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پرنسپل کمپلینٹ ہے وہ یہ کہ جی ہمارا تو جی مینڈیٹ ہی چوری ہوا ہے اور ہمارا 2024 کے انتخابات میں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اشاروں کناروں میں یہ باتیں اب آپ کے اتحادی بھی کرتے ہیں. اب جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے, انہوں نے بھی اس کے حوالے سے ریسنٹلی کچھ فرمایا اور وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اب وہ آپ کے اتحادی ہیں وفاق کے اندر, بے شک وہ منسٹریاں نہ لیں, سب کچھ نہ لیں, لیکن اشاروں کناروں میں تو وہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اب جو انہوں نے فرمایا ذرا وہ بھی سن لیجئے. الیکشن کے رزلٹ 2024 کے سب کو پتا ہے کہ کون سے صوبے کے کیا حالات, مجھے اس پہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتا ہے الیکشن کے رزلٹ 2024 کے سندھ کے کیا تھے, باقی جگہوں پہ کیا تھے. فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. اگر سندھ کے حالات کا کمپیریزن کسی نے کرنا ہے تو الیکشن رزلٹ سے کر لیں. سندھ کے عوام نے کس کو مینڈیٹ دیا, پنجاب کے عوام نے کس کو مینڈیٹ دیا, باقی سب جگہ پہ کیا ہوا, تو میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا باقی سب جگہ پر کیا ہوا میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. تو وہ ایک قسم کے آپ کے اتحادی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مینڈیٹ نہیں ملا, مطلب جو جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ زبردستی کا مینڈیٹ ہے. وہ وہی بات جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست کرتے ہیں وہ اب آپ کے اتحادی بھی اشاروں کناروں پہ آپ سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. دیکھیں, جہاں تک کسی کے بات کرنے کی بات ہے تو بات اگر میں بھی کروں تو کراچی کا تو جو الیکشنز کے نتائج کے بعد گفتگو اور جو معاملات وہاں پہ لوگوں کی طرف سے سامنے آئے کراچی کے صورتحال اور باقی جو آس پاس کے ان کے حلقے تھے, اس صورتحال کے اوپر میرے پاس بھی بڑی گفتگو ہے اور ہم بھی بڑے دلائل دے سکتے ہیں کہ وہاں پر جو مینڈیٹ تھا وہ کس طرح لیا گیا. بلکہ اسے ماضی میں بھی چلے جائیں تو ماضی میں بھی جو مینڈیٹ جو وہاں پر لیا گیا وہ کس طرح لیا گیا وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مینڈیٹ جس طریقے سے بھی حاصل ہوا, مینڈیٹ کس طریقے سے آتا تھا, کس طریقے سے معاملات کو آگے چلایا جاتا تھا, مینجمنٹ جو تھی سسٹم کی, اور وہ مینجمنٹ سسٹم جو تھا وہ کیا سسٹم تھا اور وہ کس طرح سسٹم چلتا ہے, یہ آج سے تو نہیں, میرے خیال سے تو وہاں پہ پھر 15 سال سے یہ سسٹم. ذرا احتیاط کیجئے گا آپ کے کچھ اتحادی افینڈ نہ ہو جائیں اس سے. پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی کچھ آپ کے اتحادی ہیں جو کراچی سے ہیں, وہ افینڈ نہ ہو جائیں. دیکھیں, بات تو صرف ہے کہ اگر بات ہی کرنی ہے اور بات میں ہی وزن دینا ہے تو پھر تو اس طرح سے ہو سکتی ہے بات. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں کسی کے کام پر اعتراض ہے. مسئلہ جو مسائل کھڑے ہیں وہ مسائل ہیں کام کرنے کے. اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے کام اپنی جگہ پر ہیں, آپ بھی محنت کریں. ایک بچے کا واقعہ سناتا ہوں نا, وہ کلاس میں ایک بچہ تھا تو استاد نے کہا کہ کسی کو تنگ کیے بغیر, پریشان کیے بغیر, وہ ایک لکیروں والا واقعہ نا کہ ایک لکیر اس نے کہا مٹائے بغیر اس کو چھوٹا کر دو, دوسرا بچہ اٹھا اس نے اسے بڑی لکیر کھینچ دی. تو صوبوں کو کام اس طرح کرنا چاہیے بجائے کہ وہ پرائمری اسکول کے بچوں کی طرح تھوڑا بہت اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لیگ پولنگ کریں تو اس کے اوپر مناسب نہیں ہے. کام کریں, عوام کو ڈیلیور کریں. کوئی بھی صوبہ کام کر رہا ہے تو آپ اس صوبے کی عوام کی کام کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی رسپیکٹ کریں, اور اگر اس کے کام میں آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. آپ جب وقت تھا یا جب بینیفٹ لینے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت تو ہم تمام آئینی عہدے مانگ لیتے ہیں, تو جب بینیفٹ لینے کی بات نکل جاتی ہے تو اس وقت ہم آئینی عہدے لے کے بھی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مینڈیٹ کس طرح, تو یہ مینڈیٹ انہی آئینی عہدے جو ہیں یہ اسی مینڈیٹ کی پیداوار ہے نا, پھر یہ ساری چیزیں تول کے بولنا چاہیے. شفقت امان صاحب یہ فرمائیے گا, جس طرح کی گفتگو میں نے شروع میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کی سنوائی, جو باتیں ہمارے بھائی محسن راجہ صاحب کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, آپ نے کہا غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ بیٹھے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا, لیکن یہاں کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ملاقاتیں, گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے, ان کی فیملی ان کے پاس چلی گئی, کوئی مٹیریل چینج آپ کو نظر نہیں آتا. اور جو اس وقت گلوبل چینجز ہو رہے ہیں ان میں تو حکومت بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. تو آپ کے پاس سیاسی طریقہ کار کیا ہے اس حکومت کو کمزور کرنے کا یا عمران خان صاحب کو کم از کم ان کی رہائی کروانے کا؟ دیکھیں, سب سے بڑا کمزور کرنے کا طریقہ وہ ہے کہ جس طرح خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے جیل کاٹ رہے ہیں, خان صاحب کا اندر ہونا ہی اس سارے نظام کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہے. باقی دیکھیں, ہم کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہیں, ہم ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم پولیٹیکل جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. ہم اپنی اس پولیٹیکل جدوجہد کو جاری رکھیں گے. ہماری لڑائی بہت بڑی ہے, یہ آئین اور قانون کی لڑائی, یہ سول سپرمیسی کی لڑائی, یہ اتنی چھوٹی لڑائی نہیں ہے. یہ 80 سالوں کا معاملہ ہے, یہ کوئی 2-4 سالوں کی بات نہیں ہے. یہ اس ملک میں کبھی بھی سول سپرمیسی نہیں رہی. اب دیکھیں, ہم لڑائی لڑ رہے ہیں سول سپرمیسی کے لیے,
تو وہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے۔ اس ملک میں آئین کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کیا گیا ہمیشہ، اور جب بھی کوئی آیا اس نے آئین کو کبھی انابیس کر دیا اور کبھی اس میں اپنی مرضی کی ترامیم کر لیں، اور ایک 26ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے جیسے۔ تو اس لیے یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہے، یہ بہت بڑی لڑائی ہے۔ اس کے لیے ہمارا جگرا بھی بہت بڑا ہے، اور ہم بہت لمبے عرصے کے لیے اپنی جدوجہد کی تیاری کر کے آئے ہیں۔ یہ کوئی دنوں کی بات نہیں ہے کہ ہم 2 دن میں مایوس ہو جائیں، ہم 2 مہینوں میں مایوس ہو جائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یہ پولیٹیکل سٹرگل اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ملک میں سول سپرمیسی نہیں آ جاتی اور جب تک رول آف لا نہیں آ جاتا۔ مطلب لیکن اس کے لیے سیاسی جدوجہد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے آپ کے پاس؟ میری بات سنیں جی، ہمارے پاس طریقہ کار ان آرمڈ نہتے ہو کر اپنی پولیٹیکل جدوجہد ہے، اور یہی ہماری پولیٹیکل جدوجہد انشاءاللہ تعالیٰ ایک رنگ لے کے آئے گی۔ اور میں آپ کو پہلے بات کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب ڈٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی آئے گی، اور عمران خان صاحب کا یہ جو جیل کاٹنا ہے اور عمران خان کا یہ جو سٹیمنا ہے، یہ اس قوم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فروٹفل ہوگا، اور اس وقت دور نہیں جب اس ملک میں سول سپرمیسی بھی ہوگی اور اس ملک میں آئین اور قانون بھی اپنی اصلی صورت میں بحال ہوگا۔ اس کے بعد تو نہ کسی کا مینڈیٹ چوری ہوا کرے گا، اور نہ ہی کوئی جیلوں میں 10-10 سال سزائیں ججز سنائیں گے، ان کو لکھائی سزائیں جس طرح وہ سنا رہے ہیں، ایسا پھر نہیں ہوگا اگر یہ 2 معاملات ہو جاتے ہیں۔ اچھا رائن صاحب، ٹورڈز دی اینڈ ایک مجھے صرف اس کا جواب ضرور دے دیجیے گا۔ عمران خان صاحب تاریخ رقم کر رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے، اور وہ ڈٹ کے جیل کاٹ رہے ہیں، یہ تاریخ سیاسی طور پر تو ان کو بڑا فائدہ دے گی، وہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، انہوں نے کسی سے ڈیل نہیں کی، باہر نہیں نکلے، معافی طلب نہیں کی، معافی مانگی نہیں ہے، جو کہ بہت دفعہ کہا گیا ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگے، انہوں نے معافی مانگی نہیں۔ تو سیاسی طور پر جس طرح عوان صاحب فرما رہے ہیں، سول سپریمیسی کے لیے ان کی یہ جو ساری جدوجہد ہے یہ بڑے کارآمد ثابت ہوگی۔ دیکھیے اگر یہ وہ سمجھتے ہیں کارآمد ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں، یہ تو ان کا اپنا ایک پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمارا حکومت کا جو چلنے کا عمل ہے، پاکستان کا آگے بڑھنے کا عمل ہے، پاکستان کا قوام عالم میں پاکستان کی صورتحال سماجی، سیاسی، معاشی، وہ ہر چیز بہترین سمت میں جا رہی ہے۔ جہاں تک ان کی اپنی معافی وہ مانگ چکے ہیں، غلطیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے، میرا خیال سے عدالتیں اور فورم موجود ہیں، تو ان کے دروازے کھٹکھٹائیں اور جو بھی عدالت فیصلہ کرے اس پہ تو سارے منوان اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن جہاں تک ہمارا سوال اٹھتا ہے، ہم تو پاکستان کی عوام کی خدمت کا جو سفر ہے اس کو رواں دواں لے کے چل رہے ہیں، اور ہمیں تو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جس طرح اقوام عالم میں ایک عالمی قوت بن کے ابھر رہا ہے، اسی طرح معاشی قوت بن کے بھی ابھرے گا، اور پاکستان کی عوام کے جو مسائل موجودہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد جو ہے اس میں بہتری آئے گی، اور عوام خوشحالی کی طرف جائے گی، اور پاکستان کے تمام جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سماجی، سیاسی، ہر ایک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا، اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی اس ریجن میں جلد آئے گی، اور انشاءاللہ ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مستقبل اس کا روشن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک